اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو، کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دینی مجلس میں ہمارا موضوع لباس چل رہا ہے، اور لباس سے متعلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اس میں آج حدیث نمبر 5859 ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی سبھی صحابہ کرام لیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام خاص طور سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے، اور ان کے آس پاس صحابہ کرام موجود ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے میں، یعنی کہ جھیلنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا، اور جسے کچھ نہیں ملتا تو اپنے ساتھی صحابی کے ساتھ اس کے ہاتھ پر تری ہی لگانے کی کوشش کرتا، یعنی اس کے گیلے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مس کرتا، اس سے کچھ اس کا گیلا پن اس کو لینے کی کوشش کرتا۔ یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو برکات اور جو فیض ملتا ہے، وہ ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے، صحابہ کرام، کہ اس فیض کو، اس برکات کو حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جھیلنے کے لیے تمام صحابہ کرام میں ہوڑ لگی رہتی تھی۔ اس صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کس درجے کی تھی، کہ آپ کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو بھی وہ اپنی سبقت کے ساتھ، یعنی کہ برکت حاصل کرنے کی نیت سے کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ بہترین حدیث اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حدیث نمبر 5863۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا۔ یہ صحابہ کرام اور راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے، سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنے سے، سونے کے چھلے پہننے سے، ریشم سے، دیبا سے، سرخ کپڑے پہننے سے، اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے ہمیں روکا گیا تھا، اور یہ تاکید کی گئی کہ بیمار کی مزاج پرسی کرو، جنازے کے پیچھے چلو، چھینکنے والے کا جواب دو، یعنی کہ وہ جب چھینکے وہ الحمدللہ بولے تو ہمیں یا رحمک اللہ بولنا چاہیے۔ تو چھینکنے والے کا جواب دیں، سلام کا جواب، بہتر سلام کا جواب دیں۔ کوئی السلام علیکم کہے تو ہم بہتر ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں کم سے کم، یا کم سے کم السلام علیکم کا وعلیکم السلام کہیں، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ تو یہ بہتر جواب دینا ہے، دعوت قبول کرنا ہے، قسم کھا لینے پر، یعنی کہ وعدہ کر لینے پر قسم پوری کرنا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ یہ تمام احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور امت کو سکھائے۔ 5864 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی، راوی ہیں اس کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر یہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی مردوں کو پہننے سے منع فرمایا۔ اس پر بہت غور کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جائز ہے، ان کے لیے سونا جائز ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے کچھ وقت سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، حرمت نازل ہوئی اور حرام فرما دی گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے نکال کر اسے پھینک دیا، اتار دیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں کو بھی چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا. ان کو دیکھ کر کئی صحابہ کرام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور پہنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یعنی کہ تمام خلفائے راشدین نے اس انگوٹھی کو استعمال کیا. اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں وہ انگوٹھی اریس کے کنویں میں گر گئی. اس کے بعد کسی کو تمام کوشش کے بعد بھی نہ مل سکی. یہ بھی اللہ کا ایک مصلحت اور حکمت ہے کہ تینوں خلیفاؤں نے اس کو استعمال کیا ہے، جن کے نام آئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز فرمایا. چاندی کی انگوٹھی ضرورت پڑنے پر کسی مسئلے کے تحت کوئی نگینہ لگا کر پہنی جا سکتی ہے. اور علماء کرام بتاتے ہیں شریعت کے مطابق 4.5 ماشا 4.5 ماشا یعنی کہ 4 گرام کے آس پاس چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. اس سے زیادہ مقدار نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت کے مطابق ہمیں پتہ چلا. انگوٹھی پر نقش لگانا اور نگینہ لگانا یہ درست ہے. اس طرح سے یہ پتہ چلا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اور خواتین کے لیے سونا پہننا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی سونے کی انگوٹھیاں تھی. اور آگے اس میں باب آیا، چیپٹر آیا، اس میں زیور کے ہار اور خوشبو یا مشک کے ہار خواتین پہن سکتی ہیں. یہ بھی سب جائز ہے خواتین کے لیے. ہار نیکلس پہننا جائز ہے. بچوں کے گلے میں ہار لٹکانا بھی جائز ہے. اس کی ایک حدیث 5884 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود رہا کرتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ آپ سے راوی ہیں، آپ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ واپس ہوا. پھر آپ نے فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ یہ آپ نے 3 بار فرمایا. حسن بن علی کو بلاؤ، یعنی حضرت حسن علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہا گیا. حسن بن علی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے جو صاحبزادے ہیں. حسن آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا. ہار پہنے ہوئے تھے خوشبودار لونگ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح پھیلایا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے لگانے کے لیے بےتاب تھے. اور حضرت حسن نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لپٹ گئے. بہت چھوٹی عمر کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھے. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے 2 چیزیں پتہ چلی ہیں، 2 چیزیں سامنے آئیں کہ ایک تو بچے کوئی ہار پہن لیں خوشبودار لونگ وغیرہ کا تو وہ جائز ہے کیونکہ حضرت حسن خود پہن کر گھوم رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. بچپن میں وہ ہار گلے میں لٹکا ہوا ہے لونگ کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت سے محبت، اہل بیت کا مقام اور اہل بیت سے محبت سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. کتنی بڑی بات آئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں کوئی بھی شخص یعنی کوئی صحابہ کرام ایسا نہیں تھا جو حضرت حسن بن علی سے محبت نہ کرتا ہو یا جس نے ان سے کوئی محبت میں کوئی کمی پیشی کی ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فالو کرنے کے لیے حضرت حسین یعنی حسنین کریمین سے، حسن اور حسین سے ہر صحابی نے بہت محبت کی ہے. اور آل رسول اہل بیت سے محبت رکھنا شان ایمان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح تفسیر میں آیا ہے.
تو 5885 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی جو عورتوں جیسی چال چلن اختیار کریں. اب یہاں سے کچھ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس پہ غور فکر کرنا ہے کہ ایک تو مردوں کو عورتوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں, سر سے لے کے پاؤں تک. نہ ایسے لباس پہنے, نہ ایسے چال چلن رکھیں, نہ ایسے چال ڈھال رکھیں, نہ ایسے کپڑے پہنے, نہ ایسے ہیئر اسٹائل رکھیں, نہ ایسے جوتے چپل پہنے. اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسے چال چلن اختیار کریں. استغفر اللہ. تو مردوں کو بھی بچنا ہے عورتوں جیسا بننے سے, اور عورتیں جو خاص طور سے آج کل مردوں جیسے کپڑے پہن رہی ہیں, مردوں جیسی چیزیں استعمال کر رہی ہیں, مردوں جیسی ہیئر اسٹائل رکھ رہی ہیں, مردوں جیسی گاڑیاں, مردوں جیسے طریقے, اور مردوں جیسے اپنی لائف اسٹائل کو بنا رہی ہیں جس سے کہ وہ ایسا دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں, تو ان پر لعنت بھیجی, عورتوں پر لعنت بھیجی. اس حدیث میں مردوں پر بھی لعنت ہے, ان مردوں پر جو عورتوں جیسا دکھنا چاہیں یا عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اپنے بڑے بڑے بال, لمبے بال کر لیں, جو چوٹی باندھ کر گھوم رہے ہیں جو لڑکے, وہ سب سوچ لیں, دھیان دیں اس بات پر کہ پیچھے سے اگر لڑکیاں دکھ گئی, اگر لڑکیوں جیسے دکھے کہیں سے بھی, اگر آئٹ سائڈ سے یا پیچھے سے وہ کہیں سے بھی لڑکیوں جیسے دکھ گئے تو ان پر لعنت ہے. اگر کوئی غلط فہمی میں آ جائے کہ یہ لڑکی ہے, اور کوئی لڑکی کو دیکھ کے اگر کوئی غلط فہمی میں آ جائے کہ یہ لڑکا ہے, تو اس لڑکی پر بھی لعنت ہے. تو دونوں کو اس بات سے بچنا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا, کہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہونا چاہیے. جس جینڈر میں ہو اس جینڈر کا صاف نظر آنا چاہیے, مرد مرد جیسا لگے, عورت عورت جیسی لگے. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے ایک حدیث آ رہی 5888, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کے بال کترنا ہے, مطلب مونچھ ہلکی کرنا ہے نا, کیونکہ اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت تمام مونچھ کے بال کھانے میں مل جائیں گے, اور ایک طرح کی غلاظت, گندگی اس میں جاتی ہے, اس میں رہتی ہے, اور آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی نقصان مند ہے. تو دین بھی اس کو پسند نہیں فرما رہا ہے کہ بڑے بڑے لمبی لمبی مونچھیں رکھی جائیں, جو خاص طور سے ایک طریقہ ہے. تو پیدائشی سنت بتایا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کو کترو, یعنی کہ مونچھ کو ہلکی کرو. اور حدیث نمبر 5890 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ زیر ناف, یعنی کہ ناف کے نیچے کے بال, ناخون اور مونچھ, ان کو سب کو تراشنا ہے, ان کو صاف کرتے رہنا ہے, ان جگہوں کو صاف کرنا ہے. ناخن بھی کاٹنا دین سکھا رہا ہے, صفائی کا پورا اہتمام رکھنا ہے. سائنس بعد میں ہے, پہلے دین ہے. دین نے ہمیں صاف ستھرا رہنا سکھایا ہے, صاف پاک رہنا سکھایا ہے. سر کے بال, مونچھوں کے بال, ناخون, زیر ناف بال کاٹنا ہے, بغل کے بال کاٹنا ہے, ان کو سب کو صاف رکھنا ہے. یہ سب طہارت بھی ہے, پاکی بھی ہے, آدھا ایمان بھی ہے, اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے. 5892 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو. اب یہاں بھی دھیان دینا میں, تم مشرکین کے خلاف کرو, یعنی کہ یہودی اور نصارہ اور تمام لوگ آ گئے. داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کتراؤ, یعنی کہ داڑھی کو مت کاٹو اور مونچھ ہلکی کرو, مونچھیں ہلکی رکھنا بالکل. تو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطابق سنت پر عمل کرنا ہے. اب یہ آگے حدیث نمبر 5896, حضرت سلمہ ہماری ام المومنین ہیں کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا گیا. تو اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ سرخ بال دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال بہت ہلکے, کچھ بہت گنتی کے بال کچھ ایسے تھے جو سفیدی کی طرف جا رہے تھے, جو سفیدی کے نزدیک تھے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً تمام بال کالے تھے. ماشاء اللہ الحمدللہ, یہ اس بات سے, اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہے. آگے اس میں اور بیان آ رہا ہے کہ حدیث نمبر 5899 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ خضاب نہیں لگاتے, تم ان کے خلاف کرو, ہے نا, تم ان کے خلاف کرو, یعنی خضاب کیا کرو.
یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے. تو یہ بات ان کو کسی طرح سے پتہ چلی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے سے انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور نصارہ خضاب نہیں لگاتے تھے، تم اپنے ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگایا کرو. اب خضاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے، تشریح میں تفسیر میں آیا ہے کہ مہندی وغیرہ سے یا کسی اس طرح سے بالوں کو خضاب کیا جائے کہ وہ کالے نہیں لگیں. لال یا زرد خضاب کرنا یا مہندی اور وشم کا خضاب جس سے بالوں میں سرخی آتی ہے جائز ہے، لیکن بالکل کالا خضاب کرنا ممنوع ہے، منع ہے. تو یہ بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مہندی لگا سکتے ہیں، بالوں کو ہلکا سا کلر کر سکتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ کلرز بھی کر سکتے ہیں بلیک کو چھوڑ کر. آج کل ڈفرینٹ کلرز بھی موجود ہیں، وہ سب جائز ہے. برگنڈی، ہلکا لائٹ براؤن، ڈارک براؤن، یہ سب کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے. لیکن کالے کرنے سے منع فرمایا، بالکل بلیک نہیں رکھنا ہے. کالے بالوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، عمر چھپانے کے لیے کوشش نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو. 5900 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کے تھے. اب کسی صحابی نے حضرت انس بن مالک سے بعد میں سنا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، تو وہ حضرت انس بن مالک بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور آپ بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے. اور نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ گندمی رنگ کے تھے. بہت خوبصورت رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ہلکی سی سرخی لالی لیے ہوئے. آپ کے بال گھنگرالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے، درمیانی بال تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا. یہ عمر بھی آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پہ اس حدیث سے یہ بھی ہم اس بات سے واقف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کے وقت 40 سال تھی، عمر مبارک 40 سال کی تھی. حدیث نمبر 5907 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صورت مبارکہ دونوں بڑے خوبصورت تھی. جس قدر خوبصورت سیرت تھی اس کو اسی طرح سے خوبصورت صورت بھی تھی، الحمدللہ ماشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، ہاتھ پیر تندرست تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، بہت خوبصورت تھا. اور وہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت نہ اس سے پہلے کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا. تو یہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی ظاہر ہوئی. پھر اس کے بعد ایک چیپٹر ہے، ایک ٹائٹل ہے کہ سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا یہ جائز ہے. 5923 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے شوقین تھے، یعنی کہ خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے، خوشبو لگائی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کی سر و داڑھی میں دیکھتی تھی. تو خوشبو کپڑوں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، سر میں داڑھی مبارکہ میں بھی لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لگاتے ہوں گے، لگائی جا سکتی ہے، اس سے ظاہر ہوا. یا کہیں سے لگ جائے، آپ کے کپڑوں سے لگ جائے، ہاتھوں سے لگ جائے، تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. خوشبو لگانا جائز بھی ہے، سنت بھی ہے، یہ بھی پتہ اس حدیث مبارکہ سے چلا ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مبارکہ ہمیں سکھائی ہیں ان کو ہمیں دھیان رکھنا اور سیکھنا ہے. حدیث نمبر 5943 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی. اب اس بات کو غور سے سننا ہے، خاص طور سے سمجھنا ہے کہ جو ٹیٹو سسٹم چل رہا ہے، ٹیٹو کا فیشن ہے، تو یہاں بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اس وقت بھی کوئی لوگ کسی طرح سے گودتے ہوں گے. ہم نے گودنے کا طریقہ پہلے بھی دیکھا ہے.
پہلے ہم نے اپنے بچپن میں ایک مشین دیکھی جس سے بلو کلر سے گودا جاتا تھا، اس کے پہلے بھی کچھ طریقہ رہا ہوگا، اور آج کل تو ٹیٹو سسٹم ہے. اب تو ٹیٹو سسٹم آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور جو گودنے والے ہیں ان پر بھی، گودوانے والوں پر بھی، دونوں پر لعنت ہے. اور دانتوں کے بیچ میں جگہ بنوانے والوں پر، مطلب جو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں میں ڈسٹربینس کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو چینج مت کرو اگر آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے. خاص طور سے اگر کچھ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پرابلم ہے تو وہ جائز ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، شریعت بھی اسے پرمیشن دیتی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو باڈی میں دانتوں میں کچھ پرابلم ہے تو وہ جائز ہے. لیکن خوبصورتی کے لیے، نقلی پن دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا دکھانے کے لیے نیچرل چیزوں کو چھیڑ کھانی جائز نہیں. تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر. استغفر اللہ. 5944 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے. یہ بات بھی یہاں ظاہر ہوئی کہ نظر کا لگ جانا حق ہے. تو نظر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت طریقے سکھائے ہیں. سورہ ناس اور سورہ فلق اسی لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہے، اور آیت الکرسی کا بھی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے. اور بہت سارے شریعت کے طریقے ہیں جس سے نظر سے بچا جا سکتا ہے. دعائیں ہیں بھی بہت ساری. تو لیکن نظر لگنا حق ہے، یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوا ہے. 5949 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتی ہو. تو ان دو چیزوں سے بچنا ہے. کتا گھر میں نہیں رکھنا، کتا پالے تو گھر کے باہر رکھیں، فارم ہاؤس پر رکھیں، کھیتوں پر رکھنا جائز ہے، وہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ جس گھر میں کتا یا مورتی ہوگی تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور مورتی بنانے والے پر، یعنی کہ اب آگے اس حدیث مبارکہ سے اور ظاہر ہو جائے گا. 5950 پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا ہے، ان سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تصویر بناتے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں انسانوں کی تصویر بنانے سے بچنا چاہیے. جو لوگ شوقیہ انسانوں کی تصویر بناتے ہیں اس سے ضرور بچیں. 5951 میں پھر وہی بات آئی کہ جو لوگ مورتی بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا اب اس میں جان بھی ڈالو، جان پھونکو. استغفر اللہ. وہ انسان کے بس کی بات نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے میری نقل کی ہے نا، تب تم اس میں جان پھونک کر بتاؤ. اس لیے بلا ضرورت، بلا وجہ اسکیچ بنانا، لوگوں کے فوٹو بنانا، ان سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید پیشانی، سفید ہاتھ پیر وضو کی جگہ سے اٹھیں گے. مطلب کہ جہاں جس جگہ سے ہم وضو کرتے ہیں، جن اعضاء پر ہم وضو کرتے ہیں، جن کو دھوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ رہے گی کہ جہاں تک ہم وضو کرتے ہیں وہ ہمیں نور کی طرح ہم چمکیں گے اس سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا، اس لیے تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بتا رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کسی وقت کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید پیشانی، سفید ہاتھ پیر وضو کی جگہ سے لے کر اٹھیں گے، یعنی کہ چمکتے ہوئے نور کے ساتھ اٹھیں گے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ بہترین وضو کریں، جتنا اچھا وضو کر سکیں اتنا اچھا وضو کریں. اور قرآن مجید میں بھی آیا، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو سونے کے کپڑے پہنائے جائیں گے. تو یہ سب اس کی وجہ بہترین وضو کرنا رہے گا. 5955 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، سفر سے جب لوٹے تو دیکھا کہ میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کو اتار دینے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس کو اتارنے کا حکم دیا، تو انہوں نے فوراً اس کو اتار دیا. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ تصویر مطلب زندہ
जानवरों की, इंसानों की तस्वीर वाले पर्दे पर्दे लटकाना भी जायज नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक और हदीस बयान की है कि उन्होंने एक गद्दा खरीदा जिस पर तस्वीरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहे, उसको देख रहे थे और अंदर तशरीफ नहीं लाए। मतलब नाराज हो गए, बाहर से खड़े खड़े देख रहे थे। वो गद्दे पर, कपड़े पर तस्वीरें थी। तो मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो गलती की है उससे मैं अल्लाह की माफी मांगती हूँ, अल्लाह से माफी मांगती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गद्दा किसके लिए है, किस लिए है? मैंने अर्ज किया कि आपके बैठने के लिए है और उस पर टेक लगाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन मूरत के बनाने वालों को कयामत के दिन अजाब दिया जाएगा जिन्होंने इस पर मूरत बनाई, और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनाया है उसे पैदा करो, उसे दिखाओ, जिंदा करके दिखाओ। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए कि ये फोटो वाले, है ना, मूरत वाले, ऐसे पिक्चर्स वाले कपड़े, है ना, कवर्स, पर्दे, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जायज नहीं है। और फिर आगे फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें मूरत हो, यानी कि चाहे फोटो बने हुए हो या कोई मूर्ति लगी हुई हो। 59 में फिर फरमाया कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक पर्दा था, उसे उन्होंने घर के एक किनारे पर लटका दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पर्दा निकाल डालो, इसकी मूरत इस नमाज इसकी मूरत जो है वो मेरे नमाज में मेरे सामने आती है और मेरा दिल उचाट होता है, यानी कि इसमें खलल पड़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों को नापसंद फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इस बात को बयान कर रही हैं, तस्लीम कर रही हैं कि जो उनसे गलती हुई है, चाहे वो पर्दे हों या कपड़े हों या कवर हो, खोल हो, गद्दा हो, कुछ भी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हटवा दिया। बार-बार उसको मना फरमाया। और नमाज में खलल होता है, ये भी पता चला कि इन चीज़ों को घर में रखने से फरिश्ते भी नहीं आते हैं और सुकून भी खत्म होता है, कंसंट्रेशन भी खत्म होता है, इंसान का दिल दिमाग उसमें लग जाता है। और इन चीज़ों से हमें बचना है, इन सब बातों का ख्याल रखना है। हमें तमाम जिंदगी जीने का सही तरीका और लिबास, यानी कि कपड़े लत्ते, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, अंगूठियां पहनना, क्या नहीं पहनना, सोना नाजायज है, चांदी की मिकदार बता दी गई 4.5 माशा, और दाढ़ी और बाल रंगना ब्लैक कलर के नहीं रंगना है, बाकी रंगना जायज है ना। बालों को किस तरह से, मर्दों के बाल अलग होना चाहिए, खवातीन के बाल अलग होना चाहिए, ये सब तरीका बताया गया। कंघा करने का तरीका सिखाया गया, सीधे हाथ से कपड़े पहनने का तरीका सिखाया गया, सीधे हाथ से, दाईं तरफ से सीधे हाथ से सब शुरुआत की जाए। ये सब सुन्नतें मुबारक हैं और इन तमाम हदीसों से हमें सही जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। लिबास का जो चैप्टर था, इसमें हमें तमाम बहुत तवील हदीसें थी जिसमें हमने से कुछ सिलेक्टेड हदीसें मुबारक पढ़ी हैं, और 3 पार्ट हमारे इसके हो गए हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको हमने मुकम्मल कर लिया है। तो इससे हमें एक समरी हमारी यही है कि हमें जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला को जिस जो तरीका पसंद है, उस तरह से जिंदगी बसर करना है, उस तरह का लिबास पहनना है, उस तरह के कपड़े, उस तरह का रहन-सहन, उस तरह के बाल, दाढ़ी, और उस तरह के तरीके से जो तरीका बताया गया सुन्नत तरीका के सीधे हाथ की तरफ से सब कामों को शुरू करना है, वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तीनों पार्ट में हमने कोशिश की है डिटेल समझने की, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है और क्या सही तरीका है। जिन लोगों ने नहीं सुना हो तो वो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, हमारे तीनों पार्ट यूट्यूब पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें कहने में, समझने में, पढ़ने में, सुनने में कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ फ़रमाए। सही अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब की इस टूटी-फूटी कोशिश को अपने रहम-ओ-करम से कबूल और मकबूल फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हमारी कोशिशों को कबूल और मकबूल फ़रमाए। हमें सही तरीका, ज़िंदगी जीने का सही तरीका अता फ़रमाए। हम सब पर रहम फ़रमाए, हमारी इस नेकी को कबूल फ़रमाए और हमारे वालिदैन के लिए, हमारे घरवालों के लिए, हम सब के लिए वसीला बना दे। अल्लाह ताला सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, हमारे वालिदैन को, हमारे घरवालों को, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला दर्जा और मुकाम अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, हम सबको माफ़ फरमा, हम सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह जिसने दुआ के लिए कहा है,
سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو قبول اور مقبول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہر گھر والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام دوست احباب کو، خاندان کو، سب کو، تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، ہر بیمار کو آسانی عطا فرما، بیمار کو صحیح علاج عطا فرما، بیمار کو صحیح علاج عطا فرما، آسانی عطا فرما، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، ہم سب پہ تیرے رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پہ آسانی عطا فرما، ہم سب کو مشکل امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ سب کو جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، بہتر سے بہتر روزی روزگار کا ذریعہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔